دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، انما المسلمون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم مرآۃ المسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، ویکلی انویٹیشن میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سب کو پیدا کیا، جو ہم دیکھنے سے رہ گئے ان کو بھی پیدا کیا، جو زندہ ہیں ان کے روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے۔ ہمیں پھر زندگی میں، ہمارے حیات میں ہمیں بیماری سے نوازتا ہے اور اس کو جو ہے تبدیل کرتا ہے صحت سے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے، ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے، پھر ہمیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھاتا ہے۔ یہ تمام قدرت رکھنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلا ہے، جس کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ بار بار آنا نصیب فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک جو عنوان اعلان کیا گیا، دیکھنے میں تو یہ کچھ اسلامک عنوان ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس کے اوپر سوچنا ضروری ہے، اسی لیے عنوان کو جو اس طرح سے رکھا گیا، میں کون ہوں۔ آج ہر ایک کو جو ہے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں کون ہوں۔ ہم لوگوں میں ایک بدگمانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے مسلمان سمجھ بیٹھے۔ اصل میں تو مسلمان کے جو کیریکٹرسٹکس، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اس کو اگرچہ ہم اس کو کرائٹیریا بنائیں گے تو شاید ہی ہم میں سے گمان ہو کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں۔ یہ ہر ایک کو شک ہوتا، اگرچہ ہم صحیح معنی میں اسلام کو اور اسلام کے بنیادی اصول کو ہم سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے گریباں میں جھانکیں گے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ واقعی کیا ہم مسلم ہیں یا نہیں۔ اور یہ تو الگ چیز ہے کہ ہم آخر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج اس مسلمان معاشرے کے اندر کوئی اپنے آپ کو سلفی بلانے کے لیے پسند کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قاسمی بلانے کے لیے پسند کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تبلیغی بلانے کے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی الا بلا اپنے اپنے الگ الگ ناموں سے بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عنوان کی مناسبت سے میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کیا بنایا اور ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کیسے تعارف کرتے ہیں، اصل مقصد تو یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث کے اندر اسی بات کو بڑے گہرائی سے جو ہے بتایا گیا، تاکہ ہم سب آگے چل کے کس طرح سے ہمارے شکل بدلنے والے ہیں اور کون سے رخ ہم لینے والے ہیں، یہ سب کو جو ہے پہلے ہی ہوشیار کر دیا گیا۔ پھر بھی افسوس کہ ہم ایسے ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو آئیے آج میں میری اس عنوان کے ذریعے سے جو ہے ان احادیث کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا، جس کو ہم اگرچہ واقع سنیں گے
تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اندر صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس نام سے پسند کرتا ہے اسی نام کو ہم ظاہری اور باطنی دونوں کے اندر جگانے کی کوشش کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے, آمین. جہاں تک ہم اپنے آپ کو کسی مخصوص نام سے بلاتے ہیں, کسی مخصوص جماعت کی طرف جو ہے نسبت ہماری بتاتے ہیں, اصل میں تو ہماری نسبت اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے. قرآن کے اندر ایمان والے اور غیر ایمان والے صرف دونوں کا ذکر آتا ہے. جو ایمان والے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب پہ فرماتے ہیں کہ اے او لوگ جو ایمان لائے, یا ایھا الناس, اے انسانوں. اور اسی طرح سے بعض جگہ پہ جو ہے مشرکین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں کہ ان سے کہیں گے کہ وہ منافقین کے تعلق سے بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں, الگ الگ ان کی صفات بتاتے ہیں. لیکن جو کامیابی ہمیں حاصل ہوگی وہ تو صرف یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہمیں ملے گی. تو اگرچہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے یا ایھا الذین آمنو کے اندر تعبیر کریں گے تو واقعی ہم کامیاب ہونے والے ہیں, اور اگرچہ یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے یا اپنے آپ کو اس سے بھی بہتر نام میرا یہ رہیں گا, ہم اپنے آپ کو جو ہے فلاں جماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں, اگرچہ یہ نیت سے ہم اپنے آپ کو سلف صالحین جماعت کے ہم فالوورس ہیں تو ہم سلفی ہیں بول کے بلا لیں گے, یا پھر ہم اہل الحدیث ہیں بول کے بلا لیں گے, تو کیا ہمیں جنت مل جائیں گی؟ کیا ہم میں سے آج کوئی کہہ سکتا کہ سلف صالحین کے طرف نسبت کرنے والے یعنی سلفی حضرات یا اہل الحدیث حضرات یا تبلیغی حضرات یا دیوبندی حضرات یا بریلوی حضرات, کیا ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ہی حق پہ ہیں؟ اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے تو مان لو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے اصحاب کرام کبھی بھی اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے اور تڑپ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں سے بنا دے. جب منافقین کے تعلق سے جب آیتیں نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ منافقین کی جو ہے صفات کو بیان کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک سورۃ المنافقین بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نازل کرے, سورہ نمبر 63, اس میں 10 آیتیں رہتے ہیں, ان میں ایک ابتدائی 7 آیتیں جو ہیں 8 آیتیں جو ہیں صرف اور صرف منافقین کی صفات کو بیان کرنے والے آیتیں ہیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہے اور منافقین کے تعلق سے بات عام ہو گئی, تو کون ایک ایسے شخصیت جا کے جو ہے, دیکھیں ہم کیا ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, ان کا ایمان, ان کا تقاضا کیا ہے, ہم جانتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کتنے سارے بشارتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو بتائی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی سجیشنز تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سجیشنز کو پسند کرتا تھا, ان کے مشورے کو پسند کرتا تھا, اور اسی لحاظ سے آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں. اتنے بڑے مقام و مرتبے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے, اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے دین کے راز والے باتوں کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں ایسی جماعت کا حصہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے دین کے راز بتایا کرتے تھے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس جماعت میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے سوائے میرے. کون کہتے تھے یہ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ منافقین کے صفات کو جو ہے بیان کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بتا دیا گیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کے فلاں فرد ہیں نا, یہ منافق ہے بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بانٹ لیا, اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے, ان کو اپنا نبی مانتے ہوئے, جنہوں نے منافقت اختیار کی ان تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اور ان تمام کے نام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے. سبحان اللہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حدیث کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو
اپنے راز بتائیں. اور ایسے احادیث حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مروی ہیں. تو حضرت حذیفہ کو جب یہ بات بتا دیا گیا کہ ہمارے امت کے منافقین کون ہے, تو اکیلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, فرماتے ہیں اے حذیفہ, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابیوں میں سے منافق کون ہے یہ راز کی بات جو ہے تمہیں بتا دیا, بس مجھے اتنا بتا دو کہ اس تمام لوگوں کے بعد ناموں میں کوئی ضرورت نہیں. جذبہ دیکھیں یہاں پہ, دین کس کو کہتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, درمیان میں ان کے نزدیک ایمان کیا ہے دیکھیں, سب کے نام بتانے کی ضرورت نہیں مجھے, بس مجھے اتنا بتا دو کہ اس منافقوں میں سے میرا نام, عمر کا نام تو نہیں ہے نا, بول کے پوچھا. اللہ اکبر, ان منافق کے نام ہیں نا تمہیں جو پتا ہے نا, بس مجھے اتنا بتا دو, سب کے نام ضرورت نہیں مجھے, عمر کا نام تو نہیں نا اس میں, بول کے شک کرنے لگے تھے. اللہ اکبر, اتنا تقوی, اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کے مسلمان جو دنیا کے چوٹی کے عالم علماء ہیں, دانش مندین کے ہیں, لوگ ان کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. آج یہ اپنے آپ کو صرف وہ خود جنت میں جانے کے لیے نہیں کہتے, اور جن کو یہ چنتے ہیں نا, آپ تمام لوگ آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو, ہم سب چلیں گے جنت میں بول کے. اب ان کا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے جو ہے تعبیر کیجیے. آپ دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر, دین الاسلام کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ, اور ہم میں سے آج جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے عقائد کی طرف بلاتے ہیں, ان لوگوں سے کمپیئر کر کے بتائیے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے. عمر بن خطاب جن کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد اگرچہ کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا بول کے, ایسے عمر بن خطاب جن کے تعلق سے اور ایک بشارت آتی ہے, اے عمر جس گلی سے تو گزرے وہاں سے شیطان مڑ جائے. ایسے عمر بن خطاب آتے ہیں اور کہتے ہیں اے حذیفہ, بس مجھے اتنا بتا دے, اس منافقت کے منافقوں کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں نا. خوف اتنا تھا. اور آج ہمیں اپنے آپ کو انا سلفی, جنت کے عہدے دار, جنت میں ایسا گھس جانے والے بول کے بتا لیتے ہیں. انا اہل الحدیث, جنت میں ایسے چلے جائیں گے بول کے بتا لے رہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے تو اکثریت گمراہ کن ہے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج جو اللہ کے ولیوں کے نام پہ جو جھنڈے ونڈے نکال کے کنڈے کرتے ہیں, سندل مناتے ہیں, ان کا تو بات کھلے عام ہو گیا اسلام کے پس منظر میں. جو اسلام کو جانتا ہے, اسلام کے بنیادی مسائل کو جو جانتا ہے, بنیادی رکن کو جو جانتا ہے, وہ ایسے قرار دے دیتا کہ یہ بالکل بے وقوف لوگ ہیں, اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کھلی کھلی بات ہو رہی. لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی بولنا چاہوں گا جو اپنے آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کے بالکل قریب کہتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے, ہم ہی حق پر ہے. یہاں پہ ہم ہی کہنا یہ انا میں آ جاتا ہے, یاد رکھیے. اور اس کا کوئی ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی اپنے آپ کو انا کہتا ہے اور جنت میں جائیں گے بول کے بولتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے, اور وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اسی پس منظر کو جو ہے میں آج مدعا بنانے والا ہوں, اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کمپیریزن کرنے کی کوشش میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا, اور آپ خود بخود اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کس حد تک صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی خاص نام سے جانے جائیں. علماء کے اندر مختلف ہیں, مختلف اقوال ہے, لیکن کوئی بھی عالم یہ نہیں اقرار کرتے کہ اپنے آپ کو تم سلفی بلاؤ یا اہل حدیث بلاؤ, بس اتنا بلانے سے تمہیں جنت مل جائیں گا. کوئی بھی عالم علماء نہیں بولتے بات. ہاں آپ اگرچہ بلاتے, مثال کے طور پہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو سلفی بلانا اچھی بات ہے, لیکن کب شرط بتاتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک ایسی قوم کو تم دیکھتے ہو جہاں پہ بالکل بدعات ہے, برے رسم رواجاں ہیں, اور وہ لوگ بھی مسلمان تعبیر کرتے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں,
تو ایسے معاشرے کا حصہ بننے والے آپ ان سے الگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلفی بلا سکتے ہیں، شرط لگا کر بولتے ہیں. لیکن ہم بغیر یہ جانے پہچانے اپنے آپ کو خاندانی سلفی کہہ لیتے ہیں. اور یہاں تک نوبت آج آ کے گر گئی. جب میں ابتدا میں اس کا علم سیکھتا تھا 2015 یا 16 کے اندر سلفیت کو پڑھنے کے لیے لگا تو میں اتنا مطمئن ہو گیا. زیادہ میری ایکسپیرینس نہیں ہے سلفیت پہ، لیکن سٹڈیز تھی میری 2015 کے بعد. اللہ والے تو الحمدللہ نمازی تو تھے، ہم جماعت اسلامی ہند میں اچھے رکن جیسے کام کرتے تھے. لیکن بعد میں جب ہم قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ گئے کہ اصل میں قرآن اور حدیث کے قریب کون لوگ ہیں. پھر ہم نے اس کے اوپر سٹڈیز کی، اور اتنا سٹڈیز ایسا نہیں کیا کہ کسی عالم کو جو ہے اس کو اندھا دھن پکڑ کے جاتے جاتے ان کیسا بولا ہے کہ ویسے سنیں گے بول کے نہیں کرے، بلکہ سٹڈیز کو معتبر کتابوں کے حوالے میں. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سلف کے اندر یا اہل الحدیث کے اندر دانش مندی جس کو ہے، جو چوٹی کے عالم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے یہ بلانا پسند نہیں کیا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اللہ ایک ہے، کوئی ایک ایسے معاشرے کا حصہ آپ بن کے ہیں جہاں پہ بگاڑ ہے اور عام لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید آپ بھی وہی کام کریں گے. تو اس وقت آپ اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے اس سے ہٹ کے بلو، اپنے آپ کو بلا لو، بولے میں کون ہوں، ہو یا میں سلفی. اگرچہ میں سلفی ہوں تو کیا مجھے جنت گارنٹی ہے؟ کسی کو یہ شک ہے کہ سلفی اپنے آپ کو کہیں گے تو جنت گارنٹی کوئی کہہ سکے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو معنی یاد رکھو. اگرچہ کوئی یہ کہتا ہے انا سلفی انا اہل الحدیث and inshallah will definitely be in Jannah, no other will enter except us, they are in misnomer, they are in ignorance, no other way until and unless you understand. ان کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ گمراہ میں ہے سمجھو. اور آج مسلمان کو ان کے ٹوپیوں سے پہچان لیتے ہیں. اگرچہ ہم داڑھی رکھ لیے تو بریلوی داڑھی رکھتا ہے، سلفی داڑھی رکھتا ہے، دیوبندی داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں تک جن کو ہم فرقہ کہتے ہیں الگ سے، قادیانی، وہ لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے عمدہ داڑیاں، وہ بھی پگڑی پہن لیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو اہل تشیع ہیں وہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ان کا بھی ڈھانچہ ہے. دیکھیے ہم آج صرف ٹوپی سے کسی کو پرکھ لیتے ہیں. آج میری ٹوپی کا کلر کالا ہے، بلیک ہے نہیں، تو ہم اہل تشیع. شاید کوئی کہیں گے اگرچہ ہم چار مینار کے پاس اسی حالت میں گئے ہم سمجھو السلام علیکم بول کے وہ بھی بلا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹوپی کالی ہے تو شاید یہ بھی اپنا ہی چھوں گا، ٹھیک ہے. اگرچہ میں اس کو ہٹا کے یہ پہن لی ہوں تو بازوک میں اگرچہ میں حیدرآباد کے گلیوں میں جانا شروع کریں تو السلام علیکم، آؤ دعوت پہ آؤ بول کے بلا لیں گے. کیونکہ ٹوپی کے دیکھ کے یا یہ بھی اپنا ہی ہے بول کے، یہ بھی اپنا ہی ہے نا، ٹوپی دیکھو اس کا بول کے. صرف تاج سے، صرف ٹوپی سے لوگ اپنے آپ کو پہچان لے رہے ہیں. بلاؤ اپنا ہی ہے بول کے. یہ بھی نکل گئی تو یہ اہل حدیث. کالا لگائیں گے تو اہل تشیع، یہ لگائیں گے تو ہم بریلوی، اہل سنہ والجماع. اللہ اکبر. جس جماعت کو ہم بلانا اپنے آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، اس جماعت کا حصہ ہے بول کے، وہ اپنے آپ کو بلا لے رہے. ہم اہل سنہ والجماع اور ہماری ٹوپی ہے. مجھے ٹوپی اور ایک بھی نہیں ملی جس کو میں لانے والا تھا، میں ڈھونڈا تو نہیں ملی میرے کو. میرے یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں. کون سی کلر رہتی؟ وہ سیفران کلر، سیفرانی کلر رہتی ہے اور اونچی رہتی. اگرچہ وہ ہو گئے تو جھنڈے کنڈے کڑپا کے خاص مخصوص کڑپا والے پورے وہی ٹوپیاں. ان کی کسی کی جنازے میں شرکت کرنا ہے تو جب وہ ٹوپیاں دیکھی پہچانتے، اچھا انہیں وہ عقیدہ والا ہے کیا بول کے. ایک ٹوپی لگی تو بریلوی، کالی لگی تو اہل تشیع، اصل نکل گئی بولے تو اہل حدیث. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہم ٹوپیوں کے معاملے میں اکڑ کے رہ گئے. اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. ٹوپی کے تعلق سے کئی سارے علماء جو ہے اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں. کیا بول کے؟ ٹوپی پہننا سنت ہے.
ٹوپی پہننا سنت ہے، اور اس کے اوپر کئی سارے بحث جو ہے چھڑیتی ہیں، لیکن ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، نہ ہی یہ نماز میں کوئی خلل اس کی ہو سکتی، یہ بات کہتے ہیں، علم کے لحاظ سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کہنے لگے، اصل ضرورت کچھ نہیں ہے رے بابا، اصل پہننے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، بول کے ٹوپی رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اوکے، اگرچہ ہم ٹوپی پہنیں گے تو ہمارا کیا ہوتا، ایک پہچان بنتی، پورے دنیا میں اگرچہ دیکھیں گے ٹوپی پہننے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن اس قسم کی ٹوپی پہننے والے صرف مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی یہ سنت ہے، سر کو ڈھانپنا سنت ہے، یہ ٹوپی پہننا سنت نہیں۔ ایک بار یہ بھی ہم غور کریں گے، جو چھوٹے چھوٹے جالی والے یہ والے وہ والے جو پہنتے ہیں نا، یہ بھی سنت نہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہے اچھے پگڑی میں، اچھے ٹربن میں جو ہے باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، اور اصحاب کرام سے بھی یہی ثابت ہے۔ اب اس کو ہٹا کے ہم اپنے کلچر کے حساب سے جو ہے چھوٹی کر لیے، اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی، ارے ٹوپی پہنے سر کا نماز پڑھتا ہے، بھاگ یہاں سے، انہیں فلاں والا، یہاں تک نوبت گر گئی آج۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کون ہوں، ٹوپی سے پہچان لو، ان کون ہے بلکہ ٹوپی سے پہچان لو، اس طرح سے نوبت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے پہچاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 6542 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے نہیں دیکھتے، نہ ہی آپ کے صورتیں دیکھتے ہیں، نہ آپ کے ڈھانچے دیکھتے ہیں، بس اللہ تو دیکھتے ہیں آپ کے اعمال، آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اعمال سے ہم جنت کو پا سکیں گے۔ اور چند کو داڑھی بھی نہیں آتی، چھوٹے لوگوں کو نہیں آتی ویسے بھی، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگرچہ ایک بھی بال آ جائے سنت رسول کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، بول کے وہی ایک بال چھوڑ لیے تو دیکھیں وہ سنت کا جذبہ ہے ان کو، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہچانے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اوپری جو ڈھانچہ ہے یہ آپ کو جنت نہیں لے جا سکتا، اپنے آپ کو کہنے سے ہم جنتی ہوں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو نہیں جا سکتی، ہماری تو دور کی بات، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تمہارے رسول محمد یہ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے اپنے بنیاد پر، اپنے پر، سوائے اللہ کے رحمت کے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے اللہ کے رحمت کے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ بولے اس قدر اسلام کو اچھے انداز میں سمجھا دیا گیا، اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم آج اپنے آپ کو مسلم کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ سلفی کہنا پسند کرتے ہیں، اہل حدیث کہنا پسند کرتے ہیں، دیوبندی کہنا پسند کرتے ہیں، اور عمری کہنا پسند کرتے ہیں، مدنی کہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ڈگری کو ظاہر کرنے کے واسطے لگا لیے تو چلتا، آپ کو کوئی بات نہیں اس میں، لیکن آپ کو وہ ڈگری لگانے سے آپ کو جنت مل جاتی بول کے سمجھیں گے تو یہاں پہ آپ خسارے میں ہی یاد رکھیے۔ اور جو لوگ صرف اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور لوگوں کو سلفیت کی دعوت دیتے ہیں تو سلفیت کی دعوت غلطی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ دعوت سلفیت کی نہیں دیتی، دعوت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی دعوت ہونی چاہیے، جو کہ آج بہت کم چلتا ہے۔ اور آج حال ہی میں جو سوشل میڈیا کا ہے نا زمانہ پورا، یاد رکھیے آج کے ڈیٹ کو یاد رکھیے، 12 نومبر 2022، 10 سال کے بعد یاد رکھیے ہم میں سے ہم مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو کے بیٹھیں گے۔ آج تک تو صرف ڈیبیٹس آ رہے ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کیا ہے ڈیبیٹس آ رہے ہیں، کیا بول کے کہ فلاں شخص غلطی ہے، فلاں شخص ایسا بول دیے، ان کو اصل علم نہیں تھا۔ کس کے بارے میں؟ جو دنیا کے چوٹی کے عالم، جو دنیا میں چوٹی کے عالم رہے، ان کے بارے میں آج دفنا دیے سو لوگوں کو خبروں سے اٹھا کے کھڑا کر کے جو ہے ان کے بیانہ کو سنا کے ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک 2022 میں یاد رکھیے 2030 میں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی حیات سے رکھیں گا تو ہم دیکھیں گے یہی عالم لوگ لڑتے جھگڑتے نکلیں گے۔ اگرچہ ہم کسی جماعت کے پیچھے چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعتوں کا سلسلہ بھی آئیں گا، آگے چل کے بولیں، سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، میں تو تم سب میں سے سب سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، میرے بعد جب تم میرے پیچھے سے آؤ گے نا تو جماعتوں کی شکل میں آئیں گے۔ بولے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے والے اس کو جماعت بول کے بولے،
جماعتوں کی شکل میں آپ لوگ جو ہے میرے پیچھے سے آئیں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بولیں. تو آج وہ سلسلہ چلتا ہے, ہماری جماعت آگے والی, ان کی جماعت آگے والی. کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مسلمان کے لیے یہ ہے بول کے آج بھی تک کون بھی کھل کے بیان کرا سنیں, کون بھی بولنا نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو وہ لوگ جہنمی ہیں, وہ لوگ گمراہ کن ہیں, ہم لوگ عقیدے پہ ہیں, ہم لوگ صحیح ہے, یہ لخ لگا ہے. فیس بک کا پہ کتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سکھایا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آسانی کرنے کا نصیحت کیا کرتے تھے, کوئی بھی نہیں سکھاتا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں, مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَمَن یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آسانی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں کے بندے کیا ہیں؟ سختی, تکفیر, یہ کافر, وہ بدعقیدے والا, یہ فلاں والا, یہ فلاں والا. قرآن کے اندر آج جتنے بھی ہم اپنے آپ کو بانٹ کے بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے, یاد رکھیے. نہ سلفیت کا ذکر ہے, نہ اہل حدیث کا ذکر ہے, نہ تبلیغی کا ہے, نہ بریلوی کا ہے. لیکن ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور کہتے ہیں انا اہل الجنہ, یہی دے رہے ہیں انہوں سرٹیفکیٹ, ہم لوگ جنت میں جانے والے ہیں, سرٹیفکیٹ دے رہے. اللہ اکبر. عمر فاروق آ کے ہے نا حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں بس اتنا بتا دو حذیفہ, کافروں کے منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں نا, بول کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس کے پوچھ رہے ہیں. اور یہاں پہ انا اہل الجنہ, انا اہل الجنہ, ہم لوگ جنت کے اہل ہیں. وی آر دا ڈویلرس آف جنہ, وی آر دا ڈویلرس آف جنہ, جوائن وتھ اس. اور تھوڑے لوگ جو ہیں جیسے کرسچین مشنریز گواہی دیتے تھے, دیکھو پاسٹر کے پاس آ کے گواہی دیتے تھے, ہم لگا پہلے اس میں تھے, ہمیں اتنی بیماری آ گئی, ہم جب جیسس میں ماننے لگے تو بیماری چلے گی. گواہی دیتے نا آ کے, సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు చూడండి మా చెల్లి సాక్ష్యం ఇస్తుంది, మా తమ్ముడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. को पास्टर बोलता, इन्हें जाके अपने एक्सपीरियंस को बोल दी, क्या बोल के मर जाने के खबर तक चले गए, बस जीसस बोलना तो उठ को बैठ गए बोल के बोले थी. ठीक इसी तरह से पहले में मेरी जिंदगी कहाँ से गुजरी? देवबंदी में गुजरा. मैं खासमी था, आज मैं अहले हदीस बना. सही पे आना. अरे पागल, देवबंदी बेकार आदमी. अल्लाह अकबर. मैं देवबंदी था, आज मैं अहले हदीस को पा लिया, मैं सही ट्रैक पे आ गया. हाउ कैन यू से दैट? हु विल गिव विटनेस टू यू? तुम्हारे एक्शन को कौन विटनेस देगा? हो सकती है ऐसा, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज गवाही देते हैं वैसे हम लोग बोलते हैं मैं देवबंदी था और मैं सलफी बन गया. और आपको एक बात मालूम, आज सलफी के अंदर कई सारे ऐसे ग्रोह बढ़ गए जो अपने अपने आलिमों को लेके हट गए. अपने अपने आलिम. मैं इनके बारे में क्यों ऐसा बोलता हूं? क्योंकि मैं भी कहां की किधर की इनसे मिलता जुलता हूं, लेकिन मैं कुरान और हदीस को देखा तो मुझे अपने आप में इतना अफसोस महसूस हुआ कि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो 10 साल में तो टूट फूट हो जाएगा. तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे कहने से सब लोग बदलेंगे, नहीं, हरगिज नहीं. मैं किधर का भी नहीं हूं. डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग कुछ है आज क्या बोल दे रहे हैं? गुमराह हो गए बोल रहे. उनके मुकाबले में हमारी कैसी औकात, जिनके हाथों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कईयों को जो है इस्लाम की हिदायत नसीब फरमाई, जिनके हाथों को, उनको लोग कह ले रहे हैं गुमराह कुन लोग. डॉक्टर इसरार अहमद साहब को बोल रहे हैं गुमराह कुन आलिम, और उनके कब्रों को जो है आज जिंदा कर रहे हैं और उनके अक़वाल को जो है डिबेट करके बता रहे. हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो हम सब कुरान और हदीस को पसंद करने वाले हैं. मैं भी माशाअल्लाह, मेरा खात्मा बिल खैर कुरान और हदीस पे हो. मैं अल्लाह से यही तड़प दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरा खात्मा कुरान और हदीस पे कर, सलाफियत पे नहीं. ये भी बोल दे रहा हूँ मैं. आई डोंट वांट सलाफी, द प्रेजेंट डे सलाफी who himself they'll call that we are the dwellers of Jannah, they are in misnomer, they are in ignorance. I strongly believe this. सब जानने के बाद हम लोग कह सकते हैं they are in misnomer. बड़े बड़े देखो मेरे जैसे दोनों तीनों आके बोल दिया तो कोई भी मानता नहीं जिस बात को. आलिम बोल रहे हैं, आलिम अपने आप को बोल रहे हैं,
فلاں غلطی ہیں، فلانا انو ہے، فلاں. ارے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ میرے بھائی. قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کئی سارے ایسے باتیں ہیں جو آج تک لوگوں کو نہیں پہنچے، وہ سنانے کی کوشش کرو. جہاں کہیں بھی آپ، مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ بھی دیکھ کے رہتے ویڈیوز میں، ہمیشہ اس کے بارے میں ان بولنا، اس کے بارے میں ان بولنا. ان سب سے تو تبلیغ والے اچھے دکھ رہے ہیں میرے کو. کیسا اچھے دکھ رہے ہیں؟ ارے میں بولتا مجھے نہیں نا، کوئی بولتے جاؤ جاویر کو مت بلاؤ، نیکسٹ ٹائم سے گریس والے جو ہے حدیث کے ہیں اور یہ تبلیغی کو کئی بلاتے ہیں بول کے. میں کئی سالوں سے بولتا ہوں، حبیب صاحب جو ہے، حبیب بھائی جو ہے مانتے نہیں ہیں، ہمیشہ اسے مدعو کر رہے ہیں اس کو ٹھکا دینا بول کے. کیوں وہ صحیح ہے بولو؟ کس معنی میں؟ اپنے آپ میں تسبیح لیتے ہیں، اللہ رسول بول کے وہیں لگ کے رہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، ان کی سلیبس صحیح نہیں ہے. ان کو بھی اگرچہ ایک بات بولوں میں آپ کو، ان کے ہاتھوں میں سلیبس پکڑ لیے سمجھو انہوں، ختم. ہمارے جماعت، ہمارے کارکنہ، ہمارے بڑے بڑے پروگرام سب جو ہے پانی میں مل جاتے. اگرچہ ان کے ہاتھوں میں قرآن اور صحیح حدیث لگ گئی سمجھو، دنیا میں کون بھی ایسا شخص نہیں رہتا جو تبلیغی جماعت سے دور بھاگتا ہو. لیکن افسوس، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ گرہوں کو رکھا، ہزاروں کی تعداد کو رکھا، اس کے ہاتھ سے جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کو دور رکھا. اور جس کے ہاتھوں میں قرآن اور صحیح حدیث کو رکھا، اس کے لوگوں کو پتلے بنا دیا. وہ ہے سو چار مکھیاں، بڑی مکھی آ کے بولتی، شہد کی بڑی مکھی، وہ مہارانی رانی مکھی بولتی، ہم ایک جنت میں جاتے ہیں، تمہیں تینوں میرے پاس ہی بولتی نہیں. آج ایسی نوبت میں ہے قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنے والے لوگ. یہ کیسا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے برکت چھین لے رہا ہے. دیکھیے آپ کی جماعت کو کیوں نہیں بڑھا رہے اللہ تعالیٰ؟ آپ شدت کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے تو جاؤ شدت جتاؤ، بولے نہیں. کیا بولے؟ یسرو ولا تعسرو، سکینو ولا تنفرو. اے معاذ تم لوگوں میں آسانی کر، پیار بانٹ، آسانی کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6125. اور فوراً 6126 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ کوئی دو مسئلے پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کو تسلیم کرتے. دو چیز اگرچہ رکھے جاتے ہیں جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسانی کو پسند کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب، نصیحت اپنی امت کے لیے. تو اسی طرح سے ہم اگرچہ دیکھیں گے تو آسانی اسلام سکھاتا ہے. اور ہم سب کو، جو میرے وہ بھائی جن کے پیروں کے دھول کی مٹی کے برابر بھی نہیں، میں اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہوں، میں سر جھکا رہا ہوں، اپنے وہ عالم جن کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ ایسے یہ جھنڈے کنڈے والے، درگاہ پرستی والے، اولیاء اللہ کے پیچھے پلو پکڑ کے بھاگنے والے، ان تمام کے مقابلے میں میرے علماء مقام و مرتبے میں، علم میں سبحان اللہ اونچائی پہ ہے. ایسے عالموں کے پیر کے دھول بھی نہیں ہم. لیکن میں ان سے ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پیار سے جو ہے نصیحت کیجئے، اپنے کم ہو جانے والی قوم کو جو ہے جوڑنے کی کوشش کیجئے. جب بھی آپ فیس بک پہ آئیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا چرچا زیادہ ہونا، بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کرو یہ ہمارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. ہمارا تو آخرت ہے، اللہ کے نزدیک ہم مقام و مرتبے والے بننا چاہتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو جو ہے پیار سے جوڑو. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں لکھنا شروع کرے، آج کوئی عالم سلف کا نہیں ہے جو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے آئی کیو سے ٹچ کرنے والا ہو. کوئی بھی نہیں دنیا کا. اتنی آئی کیو تھی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو. کتابیں لکھتے وقت آپ صحیح اور غلط کی تخریج کرے سوچ، مگر کسی کے اوپر بھی تکفیر نہیں دی، کسی کے اوپر یہ کافر ہے بول کے نہیں بولے، بس صحیح اور غلط اس کو ہٹا کے لگ دی اس نے. آج کے اس دور کے مجدد نکلے ماشاءاللہ. علماء کے اندر یہ متفق ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے آج کے مجدد مانتے ہیں. ان دا ایج آف 20th سینچری کے مجدد مانتے ہیں لوگ. تو اتنی ریسرچ تھی ان کی، اتنی اقوال تھے، لیکن آپ نے کہیں بھی دوسرے کو تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا. احادیث کا اتنا علم تھا آپ کو. ان کے پاس دور دراز سے جو احادیث کی کتابیں لے جاتے تھے تخریج کے لیے، صحیح اور غلط کو ہٹانے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر
تکفیر نہیں کہا جہاں تک میرا علم ہے. یہ چونٹے کے عالم ہے, یہ ان کی باتوں کے اندر اگرچہ ہم دیکھیں گے صحیح کیا ہے بدعات کیا ہے, اس کے اوپر تو بڑا ایک کتاب ہے ان کی, بدعات کا انسائکلوپیڈیا, بدعات کا انسائکلوپیڈیا بول کر ایک کتاب لکھے تھے ماشاءاللہ. ہر دور کے جو ہے حالات کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں, ہند کے علاقے میں کس طرح سے بدعات ہے, بگاڑ ہے, امریکہ کے اندر کس طرح سے بگاڑ ہے, سب کو جو ہے ایک ترتیب سے جو ہے کتاب بنا کے رکھے ہیں. اور سب سے زیادہ بدعات کس میں ہے, صرف ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے اٹھائے. کئی کو بولا تو ہم لوگ آج نا مکسر کلچر میں تھے, ہم لوگ آج نا مکسر کلچر کے, تو ہمارے کو اپنے آپ کو کیا ہے لوگ بیکار الفاظ سے بھی, بیکار لقب سے بھی بلانے نکلے. آج مسلمان کسی کو بولتے کہ ٹیبلٹس, ٹیبلٹس, کسی کو بلاتے ہیں بوندی پارٹی. آج مسلمان ایک دوسرے کے نام القاب رکھتے ہیں. قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منہن, کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کوئی دوسرے مرد کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ تم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی عورت دوسری عورت کو برا بھلا مت کہو شاید وہ تم سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. اتنی نصیحت قرآن کہتی ہیں. آج ہم اپنے آپ کو جو ہے اچھے بتاتے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کے باقی سب برے ہیں بول کے ان کے نزدیک. تو ہم کون ہیں, مسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں کس نام سے بلانا پسند کرتا ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے بلانا پسند کرا. قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو 3 مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بلائے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بولے. کون, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 161 میں اور 162 میں. اس طرح سے جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو مسلم بلانا پسند کریں, اور ہم کیا بلا رہے ہیں آج, سلفی بلانا پسند کر رہے ہیں, اہل حدیث بلانا پسند کر رہے ہیں, تبلیغی بلانا پسند کر لے رہے ہیں. اس سے نجات ہو سکتی ہے. بہتر یہی ہوگا میرے بھائی ہم اپنے آپ کو مسلم بلائیں تاکہ غیر مسلمان جب اسلام میں آئے تو اس کو کنفیوژن نہ ہو. ہو یو آر, غیر مسلمان اسلام قبول کر کے آیا سمجھو, اسے کس کی طرف بلاتے ہیں, تبلیغی کی طرف بھیجتے ہیں, بریلوی کی طرف بھیجتے ہیں. یہ جھنڈا کنڈا, یہ عید برات ہو, بریانی وغیرہ, یہ اچھا دکھتا ہے بول کے ادھر جاتا ہوں. کون سے بنیاد پہ آیا ہوں اسلام کی طرف, وحدانیت کے اوپر آیا, توحید کو دیکھ کر آیا. لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں اس میں جا کے دیکھا سمجھو ان کو اور ہمارے کو زیادہ فرق دکھنا نہیں آ رہے بولتا. اور ایک ڈپارٹمنٹ کے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے جب میرے سے بات کر رہے تھے تو وہ بول رہے تھے, انہوں کوئی اگرچہ اسلام میں آیا سمجھو نیا نوالا تو میں کس کے طرف بلاتے بول کے انہیں پوچھے. سبحان اللہ, ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اسلام کا نالج دیا ہے. میں تعجب ہو گیا, غیر مسلمان اسلام کے بارے میں اتنا جانتے کیا بول کے. لیکن ڈپارٹمنٹ سے تھے وہ, مسئلے کے بارے میں بولتے بولتے آ گئے تو ایسے ہی بول دیے. تم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو دوسرے طبقے کو گالی گلوچ دیتا ہے. کس کو بول رہے ہیں, مجھے بول رہے ہیں. تم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو دوسرے طبقے کو گالی گلوچ دیتا ہے. کیا بول کے, ہے تو تم لوگ سب مسلمان ہی, تم لوگ انہوں بولے تم لوگ سب مسلمان ہی, لیکن ایک طبقہ دوسرے طبقے کو بلاتے ہیں. کیا بول کے, تم لیٹے کو باندھ رہے ہو اور غیر مسلمان جو ہے کھڑا کے مان رہے کسی کو, مطلب بت پرستی وہ کھڑے ہوئے بت کی کر رہے ہیں, تم لگا جو ہے خبر پرستی لیٹے ہوئے کی کر رہے. دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے بول کے. اگرچہ کوئی غیر مسلمان اسلام لایا سمجھو ان کی ادھر جانا بولے. کس کی دعوت دیتے آپ لوگ, سلفی کی دعوت دیتے, اہل حدیث کی دعوت دیتے, تبلیغی کی دعوت دیتے. کس کی دعوت, بیزار ہو کے واپس چلے جاتا ہوں انہیں آپ ہمارے کرتوتوں سے. آج ہمیں جو فتوے دیتے ہیں نا, فلاں جماعت کافر ہے, فلاں جماعت صحیح نہیں ہے بول کے, وہ دیکھا بولتے ہوں اپنے آپ میں چلے جاتا, پیچھے چلے جاتا ہوں. ظاہری بات ہے ایسے کی, یہ شدت کی بات ہے. اگرچہ میں سمجھانے میں کوئی کمی کر رہا ہوں لیکن یہ بہت گہرائی کی بات ہے, یاد رکھیے. آج اگرچہ اسلام میں کوئی آنا پسند کرتا ہے تو وہ آتے وقت کس میں آئے, ان سلفی میں آئے, اہل حدیث میں آئے, تبلیغی میں آئے, بریلوی میں آئے, جماعت اسلامی میں آئے. whom shall you choose, کس کو پسند کرتا ہو, کیونکہ ہم اپنے آپ میں بنا کے بیٹھے ہیں, یہ ہماری دکان وہ ان کی دکان. اور آج علماء اپنے حد سے باہر آ گئے ہیں اور کہنے لگے ہیں دائی حضرہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے, دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گریس کو فوراً بند کر دینا, گریس ایجوکیشن سوسائٹی کو فوراً بند کر دینا. کون ہے اس میں سے عالم,
کون ہے آپ میں سے عالم؟ مفتی کون ہے آپ میں سے؟ فوراً بند کر دینا. جو کام آپ کئی صدیوں سے نہیں کر سکے وہ کام ہندوستان کے اندر دعویٰ سینٹرز کئی سالوں میں کر کے بتائے, لوگوں کو عام کر دیے علم. اور یہی وہ سینٹر ہیں جہاں پہ تم جیسے لوگ آ کے جو ہے اپنے باتوں کو سنانے کی کوشش کرتے, ورنہ تو آپ کی کوئی پلیٹ فارم نہیں تھی. آپ تو 5 چاپتے مطمئن ہو گئے, 5 وقت کی نماز پڑھا کے سیلری پہ مطمئن ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا, تم جن کو بیکار لوگ کہتے ہیں نا ان سے کام لے لیا اپنا. کیا غلطی ہے اس میں؟ آپ کو بٹھا کے رکھا وہاں پہ, آپ کی عزت نہیں نکالا. کہیں بولتا آپ بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں نا, آپ کی عزت کو نہیں اتارا. لیکن کیا کرا, ان ناکام لوگ جو عام علم پڑھتے ہیں نا ان کو اٹھا لیا اور یہی کام ان سے آپ ہی کے آنکھوں کے سامنے کروا لیا. اسی لیے آپ کو جلن محسوس ہو گئی اور فتوے دینے شروع ہو گئے. گمراہ کن لوگ, گمراہ کن لوگ. خود ایک عالم صاحب میرے کو بھی بولے, جب تک عالم صاحب کو میں چائے پلا رہا تھا, بریانی ان کے ساتھ کھایا, ارے السلام علیکم جابر بھائی ہاتھ ملائے. جب کوئی چھوٹی سی مسئلے میں جو ہے دوسری مسئلہ دین کے باتوں میں نہیں, میری کیا اوقات عالم سے ہمیں جھگڑا کرنے کی, دین کی اوقات, دین کے معاملے میں میں عالم سے کیسے جھگڑا کر سکتا ہوں, اور وہ بھی ماشاءاللہ قرآن حدیث کے عالم ہیں, ان سے کیسے جھگڑا کروں. میرے کو بول دیا کہ جاہل ہے یہ. بولے میں بھی ایک دعویٰ سینٹر چلاتا ہوں, کسی کے ڈونیشنز میں نہیں چلاتا, ماشاءاللہ اللہ بہتر جانتا. ہم اپنے بلبوتے پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں نوازا اس چیز سے, اسی پہ ہم دعویٰ سینٹر پہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور عالم جب آئیں گے تو ان کا بھی جو ہے اچھا برا ہم ہی دیکھتے ہیں. اور کہنے لگا, اور کئی سارے لوگ ہم سے مطمئن ہیں, ہم ٹاپک رکھتے ہیں کچھ تو بھی ایک بیان رکھتے ہیں تو 85 لوگ 100 لوگ آگے نے ہماری باتوں کو سن کے دین کو سمجھ کے جاتے ہیں. ان لوگوں سے نہیں ہو سکا یہ کام. پھر ان کو جلن آ گئی, کہنے لگا کوئی دوسرے مسئلے پہ یہ جاہل ہیں, جابر جاہل ہے بولا. اب میں اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا. ذاکر نائک جاہل ہے اس ٹائم پہ, جابر کون سا مقابلہ بول کے. ذاکر نائک جاہل نا ہمارے نزدیک. ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں تو ہماری بات پہ اعتماد کرے گا کون؟ ہم آخر کس کے طرف بلائیں گے لوگوں کو؟ مسلم کے تعلق سے قرآن کے اندر, احادیث کے اندر کئی سارے تفرقات, کئی ساری جو ہے باتیں ہیں جو تفرقات ڈالنے والوں کے تعلق سے بات آتی ہے. بالخصوص سورہ انعام سورہ نمبر 6 کا آیت نمبر 159 میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں جو دین میں تفرقات ڈالتے, جو دین میں فرق ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, اللہ ہی ان کا جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا, آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دین میں تفرقات ڈالتے ہیں نا ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. بولے اکثر مفسرین آج کے دور کے ایسے جو حالات گزرتے ہیں نا اس کو بھی جو ہے اسی آیت کے ضمن میں لیتے ہیں. آج بھی جو عالم اپنے آپ کو الگ الگ بتاتے ہیں, ہر گروہ کو الگ بتاتے ہیں, ان کو بھی جو ہے ان سے کمپیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مقام و مرتبے کو قرآن کیا کہتی ہے؟ خطبہ کی افتتاح میں یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی, سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 10. انما المسلمون اخوۃ, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم, تم لوگ ان دونوں مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے صلح کر دو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم لوگوں کے اوپر رحم کیا جا سکے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اخی ہے. بولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 13, لا یؤمن احدکم حتی علیکم یحب الاخی, تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تمہارے بھائی کو پیار نہیں کہتے. تمہارے بھائی سے پیار نہیں کرتے تب تک تم مسلم نہیں. یحب علیہ بنفسہ, جس طرح کہ تم اپنے آپ کو چاہتے ہو اسی طرح سے تم اپنے بھائی کو بھی چاہو. کون کس کی بول رہے ہیں بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا بھائی ہے, صلح کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو کہتے ہیں. لیکن آج یہ لوگ کہتے ہیں جاہل ہے, گمراہ ہے. اور آپ سوچو, before 1990 there are some people from Ahl Hadith who gave the great platform to Ahl Hadith, and who is the propagator of Ahl Hadith in India?
تھے ہوں گے, اللہ والے تھے ہوں گے, اپنے اپنے جگہ پہ تھے, لیکن سب کو جو ہے اہل حدیث کی تعلیم کو جو ہے عام کرنے والے کون تھے؟ سوچ کے بولو اب ذرا. ڈاکٹر ذاکر نائک. اصل اہل حدیث کا جو ہے تبلیغ کرنے والے کون تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. اور ان کو آج یہی اہل حدیث کیا بلا رہے؟ گمراہ شخص. اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ بھی گمراہ. ڈاکٹر یاسر قادری, چھوٹے کے عالم ماشاءاللہ, ان کو بھی کیا بول رہے ہیں؟ گمراہ شخص. شیخ عاصم الحکیم, اللہ اکبر, I don't know, Sheikh Asim al-Hakim also be removed out from their Jamaat, I don't know, but recently, very recently I know, ایک شخص میرا ان میرا بلی, میں پالیم سے بلی وہ, ٹھیک ہے, آج بولا مجھے میاں بولا. ارے پاگل جابر, تو گاؤں میں رہ کے وہیں پھر رہا ہے انہیں, تو جس کو مانتا ہے نا اچھے عالم علم والے بول کے, بیکار لوگ آئے, رے بھائی تو نکو جا اس کی طرف. بول کون؟ میری بلی, میں جس کو پال پوس کے بڑا کرا, مجھے میاں بولا. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا شیخ عاصم الحکیم فضیلت الشیخ, ہی از اے اگنورینٹ, لا حول ولا قوت الا باللہ. شیخ عاصم الحکیم کو بھی جو ہے ڈیویٹڈ بولتے ہیں, ہی از فرام ڈیویٹڈ سیکٹ. آج یہاں تک نوبت آ گئی. اچھا یہ سب بھی ڈیویٹ ہے, ان ڈیویٹ حق پہ ہے کون رہے؟ وی ہو وی, the one who strongly follow Quran and Hadith and try to understand the religion in the light of Saudi government. They are in right track. If you don't believe in Saudi, you are a liar. You are no more be a good Muslim. They are speaking out right now. وہ لوگ بول رہے ہیں آپ قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے سعودی کے طریقے کو اپنا لیے تو آپ گڈ مسلم, گڈ اہل حدیث. اف ناٹ, اگرچہ آپ ذرہ برابر بھی سعودی عربیہ کے خلاف میں کچھ بولے سمجھو, ہے یو آر فرام اخوانیت, یو آر فرام اخوانیت, تو ڈیویٹ ہو گیا, بول رہے ہیں. آج اسی دیاس پہ میں ان کے تعلق سے بھی بول کے ہوں, تاکہ وہ اس وقت بات آئی تھی تو میں بول دیا, پھر میں آپ کو اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج جو لوگ قرآن اور حدیث پہ ماننے والے اس طرح سے بولے رہے ہیں, قرآن کے اندر مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح سے پیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2887 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف میں جنگ کے لیے یا لڑنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے, وہ دونوں بھی جو ہیں جہنم کے کنارے پہ بیٹھے ہیں جیسا. اللہ اکبر. جو مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھائے وہ جہنم کے کنارے پہ ہے بولے. اور اسی طرح سے مسند احمد, میں جو کتابیں بول رہا ہوں نا, یہ دارالعلم پبلیکیشنز, مسند احمد 12 جلدوں میں اویلیبل ہیں, صحیح کو چن کے لکھا کے پورے جو ہے احادیث تقریباً 16,000 احادیث کو جو ہے اس میں کانگریگیٹ کر کے رکھے. تو اس میں سے حدیث نمبر 12,798 اور 12,799 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھاتا ہے یا اس کو قتل کر دیتا ہے, ایک حدیث تلوار اٹھائے تو جہنم کے کنارے پہ ہے بولے, اگرچہ وہ قتل کر دے تو وہ جہنم میں ہے بولے. ساتھ ہی ساتھ کس کو بولے؟ جو قتل ہو گیا, جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں ہے بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, ہم تو جانتے ہیں مارنے والا جہنم میں ہوگا, ہم جانتے ہیں, لیکن مرنے والا جہنم میں کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی پہلے یہی ارادہ کرا تھا کہ اس کو بھی مار ڈالوں, اس بنا پر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا بولے. آج وہی مسلمان نا, وہی حدیث نا, کس کے بارے میں یہ قتل, جب تک قیامت قائم نہیں کی جائے گی تب تک حرج عام نہیں ہوں گی بولے. یا رسول اللہ حرج کیا ہے بولے؟ جنگ اور قتل, قتل و غارت گری بولے, قتل عام ہو جائیں گا بولے. صحابہ سوچنے لگے شاید وہ مشرکین کا, اور ایک صحابی آ کے بولنے بھی لگے اگرچہ ہم اس بات کو مسئلہ بنائیں گے, 1 سال میں تو ہم 70,000 کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں,
یعنی جنگ کے اندر مشرکین کو، منافقین کو ہم لوگ ویسے ہی مار ڈالتے ہیں، فاسقین کو جو ہے ویسے ہی مار ڈالتے ہیں، تو ہم بھی کیا جہنم میں ہوں گے کیا؟ بول کے صحابہ کے پوچھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمان دوسرے مسلمان کی بولے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو جہنم تک چلے جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو جہنم میں چلے جاتا ہے، اور دونوں کو بھی جہنم میں ہے. بولے مارا تو یہ جہنم، مرا تو بھی وہ بھی جہنم. کیوں پوچھیں؟ کیوں؟ بولے تاکہ اگرچہ اس کو موقع ملتا تو وہ اس کو مار دیتا، میں تو اس کا بھی ارادہ جہنم میں جانے کا تھا، مسلمان کو قتل کرنے کا تھا. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں. ابھی آپ کو ڈاکٹر سمیر بول رہے تھے آج کا ماحول خود مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم غیر مسلمانوں سے بعد میں بچیں گے. میں آج ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے بچو، پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے بچو، پھر جا کے جو ہے غیر مسلمان جو ہمارے اوپر میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دشمن جو بھی آ رہے ہیں ان سے بعد میں بچیں گے. پہلے اپنے سے نپٹو، اپنے اندر یہ تفرقات ڈالنے والوں کو دور کرو نبوی طریقہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا تھا نبوی طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ خیر کیا ہے؟ حدیث کو شروع کرتے سو وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک بھی آتا تھا خیر کے بارے میں سوال کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چلے جاتا تھا، لیکن میں اکیلا وہ تھا جو شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. یا رسول اللہ خیر تو وہی ہے جو ہم شر میں تھے، گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن دین سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا دین ہمارے نصیب کرا اور اتنا بڑا جنت کی طرف ہمیں لوٹا رہا ہے. مجھے اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، لیکن میں تو وہی پوچھوں گا جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کیونکہ شر میرے اوپر غالب نہ آ جائے. سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کئی سارے احادیث کو آپ پڑھو، ہر جگہ بھی جو ہے انٹیلیجنٹ حدیثیں تھے، عام حدیثیں نہیں رہتے ان کے پورے انٹیلیجنٹ احادیث، مطلب ذرا ہٹ کے رہتے ان کے احادیث کی جتنے بھی روایتیں رہتے ہٹ کے رہتے. اسی لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مخصوص اور امپورٹنٹ احادیث کو شیئر کرے تھے شاید. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہر ایک بھی جو ہے خیر کے بارے میں سوال کرتا تھا، لیکن میں وہ اکیلا تھا جو شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. یا رسول اللہ آج ہم تو اللہ تعالیٰ روشن دین کے اندر ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. حذیفہ کہنے لگے وہ کیا ہے رسول اللہ ہمیں بتائیے. فرمانے لگے آپ کے بعد یعنی میرے بعد وہ چند ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو قرآن اور حدیث کی طرف نہیں بلائیں گے، آپ کو ان کے من گھڑت باتوں کی طرف بلائیں گے. کس کی بات ہو رہی؟ مشرکین کی بات تو نہیں، منافقین کی بات تو نہیں. کس کی بات بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمانوں کی بات بول رہے. مسلمان آپ کو من گھڑت باتوں کی طرف بلائیں گے، یہ آپ کے اوپر شر ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس سے کیسے بچیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگرچہ حالات ایسی ہیں تو ہم کیسے بچیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتاتے ہیں. یاد رکھو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے آج ہم میں سے جو قرآن اور صحیح حدیث پہ ماننے والا ہے سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس اونٹ ہیں تو اونٹ کو چرانے میں مشغول بن جاؤ. بولے اگرچہ تمہارے پاس بکری ہے تو بکری چرانے میں مشغول ہو جاؤ. کا مطلب اس وقت وہی عمل لوگ زیادہ تر کیا کرتے تھے. ڈونٹ کیئر آف دیس سینسٹیو ایشوز، لیٹ دیم ٹو گو اوے بٹ جسٹ کانسنٹریٹ آن یور اون ڈیوٹی. تمہارا حق بنتا کہ تم اگرچہ چرواہ ہو، اونٹ چراتے ہو تو اونٹ چرا لو جاؤ. یہ سب بھی باتیں نہ کو بولو، یہ سب بھی باتوں کے اوپر دھیان نہ کو لگاؤ. کون بولتے ہیں؟ نبی بھی نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس اونٹ ہے تو اونٹ چلے جاؤ، بکرا ہے تو بکرے کو چرا لو جاؤ. کوئی صحابی آ کے حذیفہ بن یمان فرماتے یا رسول اللہ اگرچہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تلوار اٹھاؤ اور پتھر پر مار مار کر جو ہے اس کی جو شارپ لکیر ہے نا اس کو ڈل بنا دو. مطلب تمہارا تلوار تمہارے کام نہ آئے ایسا کر دو. بولے مطلب تم تلوار اٹھا کے ان کے طرف
मत जाओ। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 12805, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ऐसा वक्त मेरी उम्मत पे आएगा जहां पे लेटने वाला शख्स बैठने वाले से बेहतर है, बैठने वाला शख्स खड़े रहने वाले से बेहतर है, खड़े रहने वाला चलने वाले से बेहतर है, चलने वाला सवारी पर सवार होने वाले से बेहतर है। क्या मतलब? अगर जो कोई फितना बर्पा हो गया, मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ जंग करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, ये बात को कोई मुसलमान सुनता है और सवार होकर निकलता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपने खुद भाइयों से लड़ने सवार होकर जा रहे हैं ना, उसके बिना पर जो चलने की कोशिश करता है तो वो बेहतर है। बोले जो चलता है ना अपने भाई को लड़ेंगे बोल के, उससे भी बेहतर जो खड़ा होता है ना तलवार पकड़ के, वही बेहतर है। बोले उससे भी बेहतर जो खड़ा है, जो बैठा वो बेहतर, उससे भी बेहतर जो लेटा। क्या मतलब इसका? मतलब अपने भाई की तरफ आगे कदम मत बढ़ाओ, उसको लड़ने के लिए आगे कदम मत बढ़ाओ। किसकी नसीहत? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। आज के आलिम कहते हैं अना अहलुल जन्ना, अना अहलुल जन्ना। कौन है जो खैर की तरफ लोगों को दावत दे? आज में कौन आलिम है जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे? अरे भाई तौहीद पे है हम लोग, मेरे भाई हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर है, हर सुन्नत को हम अमल करने की कोशिश करते हैं हमारी इस्तिताअतन। लेकिन तुम वो बात भी बोलो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद दिलाने की कोशिश करे थे। कभी ऐसे भी बयान करो, लोगों को अपने एक दूसरे से लड़ने से रोको, ऐसे नसीहतें करो, ऐसे बयानात करो और सोशल मीडिया पे चलाओ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करेगा तो उससे बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं। एक मुसलमान की इज्जत को भी अगर निकालेगा तो वो भी गुनाह है। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर जो है सहाबा से मुखातिब फरमाने लगे, ऐ सहाबा ये कौन सा शहर है? ये मक्का मुकर्रमा का शहर, हुर्मत वाला शहर है। ये क्या है? बोले ए बैतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर, इसके मुकाबले में शहर कुछ भी नहीं, बस वही इसी की वजह से इसका इज्जत है। बोले इसके इज्जत के मुकाबले में और कुछ आपके लिए कुछ इज्जत वाले है क्या? बोल के पूछे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सबसे इज्जत और एहतराम तो यही है। बोले बैतुल्लाह को दिखाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा, एक मुसलमान की इज्जत, सुनो मेरे सहाबा, एक मुसलमान की इज्जत जिसको तुम सबसे अजमत वाला काबेतुल्लाह कहते हैं, उस काबेतुल्लाह के इज्जत से भी ज्यादा एक मुसलमान की इज्जत है। बोले सुभान अल्लाह। जिसको तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाला और इससे इज्जत वाला कुछ भी नहीं बोले ना, मैं तुम्हारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक मुसलमान की इज्जत इस काबेतुल्लाह की इज्जत से ज्यादा है। बोले सिलसिला अहादीस सही जिल्द नंबर 6 की हदीस नंबर 3453 3472 में हदीस दर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान की इज्जत को काबेतुल्लाह की इज्जत से बढ़कर बताएं। और हम तकफीर, ये मुसलमान नहीं, ये गुमराहकुन है, ये डिविएटेड है, इन्हें दूसरों को जहन्नम में लेके जाता, कौन चोटी के आलम को बोलते हैं एक दूसरे से। आज की हालत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपने भाई से मोहब्बत करो, तुम अपने भाई से मोहब्बत करो, उसको कुछ देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा मुस्कुराहट उसके लिए वो काफी है। बोले सुभान अल्लाह, तुम्हारे भाई के लिए मुस्कुराहट काफी है। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज मुसलमान की इज्जत को हमें समझना है मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फितने के दौर अगरचे हमारे अंदर आ जाए तो हमें क्या करें? नौजवानों से मुखातिब हैं मैं, इस्लाम क्यों अनिए के अंदर तकरीबन 4-5 दिनों से सर्च कर रहा हूँ, कोई हदीस इस ज़िमन में कुछ तुम्हें मिलती क्या बोल के, इस ज़िमन में कोई आलिम फतवा कुछ देते क्या बोल के, सर्च करा, पूरे के अंदर एक ही पाया मैं। अल्लाह उन तमाम लोगों की दामन को बरकतों से भर दे जिन्होंने अपने फतुहात में यह बात कही थी कि मुसलमानों एक दूसरे से जुड़ो, एक दूसरे के दरमियान में तफरक़ात मत पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तफरक़ात को पसंद नहीं करते।
اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ جو اس دین میں تفرقات ڈالتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4481 میں، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑے عظمت سے ہے، بڑے پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 توحید پر رہنا، اللہ کے ذات میں کسی کو شرک نہیں کرنا، یہ چیز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن پہ چلو اور صحیح حدیث پہ چلو، کسی عالم علماء سے قرآن اور صحیح حدیث کے بارے میں دریافت کرو، یہ نہ پوچھو کہ شاید ہم لوگ جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، فلاں عالم جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، فلاں عالم ہدایت پہ ہے گمراہ ہے، یہ نہ کو پوچھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کو اور ایک کیا پسند ہے؟ جو شخص اسلام میں فرقے بازی نہیں کرتا وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے بولے۔ اور اللہ کو 3 چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ ایک گوسپس، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے بری افواہیں پھیلانا۔ اب یہ افواہیں تو ہے نا، ایک عالم دوسرے عالم کے اوپر افواہ دے رہے ہیں، انہوں سامنے ہے تو السلام علیکم بول کے چائے پی لے رہے دونوں، ایک دوسرے چلے جانے کے بعد اس کے بارے میں انہوں بول رہے اس کے بارے میں نہ بول رہے، ان کے ڈیاس میں انہوں خود واگ لے رہے ہیں، ان کے ڈیاس میں انہوں خود واگنا شروع کر دیا۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے عمل، اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوسرا، جو تفرقات ڈالتا ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جو فضول خرچ کرتا ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ویسے ایک ہی حدیث کے اندر دونوں باتیں بولتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، رسی کا مراد قرآن میں بھی آتی ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک جٹ ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور تشریح کرنے والے تمام علماء دین نے یہی لکھا کہ تشریح کیا ہے؟ اللہ کی رسی بولے تو قرآن اور صحیح حدیث، ہم سب اسی کے اوپر ہے الحمدللہ۔ جہاں تک ہماری علم ہے ہمیں کہیں بھی گمراہ کن کی طرف جانے کی کوشش نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی ایک دوسرے کے اوپر فتوے دیتے ہیں نا وہ سب بھی ماشاءاللہ صحیح حدیثوں پہ ہیں، سب ایک دوسرے کے اوپر صحیح حدیثوں پہ ہے، کوئی ایک دوسرے مخالف نہیں ہے۔ تو اتنا کچھ ہے ان کے اندر، تو دوسرے کے اوپر تکفیر کا فتویٰ کیوں؟ دوسروں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عام انسان کو بتا رہے ہیں۔ عام انسان کتنا علم سیکھ سکتا؟ جس کو ان احادیث کا حوالہ نہیں رہتا تو انہوں ویسے مان لیتا، نہیں انہوں بولے فلاں عالم بولے انہیں گمراہ ہے بول کے بول دیے، تو انہیں اس کی دعوت دینا شروع کرتا۔ پھر جڑیں گے کب ہم لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ فتنے کا دور آیا تو اے نوجوانوں تم سے مخاطب ہیں، فتنے کا دور آیا تو ہم لوگ کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے کے دور میں اللہ کی مخصوص عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا میرے طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، بولے سبحان اللہ۔ جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2201، فتنے کے دور میں عبادت میں لگ جانا ہجرت کرنے کے برابر ہے، بولے دور فتنے کا چل رہا، دور فتنے کا چل رہا میرے بھائی۔ ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، اب وہ جھنڈے کنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب ان سے ہٹ کے بول رہا ہوں میں، وہ تو ویسے ہی ادھر ہی ہے سمجھو۔ میں اہل تشیع کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رافضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گمراہ کن لوگوں کی کس کی بھی نہیں بات کر رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اہل سنہ والجماعہ کا حصہ بننے والے ہم لوگ۔ اچھا اہل سنہ والجماعہ بولتے وہ جو ٹوپیا والے ہیں نا انہوں آ جاتے، جابر از ٹاکنگ اباؤٹ می آز اونلی۔ اہل سنہ والجماعہ بولتے ہو یہ ہم لوگ آ چہرے، ہماری جماعت اہل سنہ والجماعہ۔ آج جو لوگ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں ان کے اندر سنت سے خارج ہے، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قرآن اور احادیث کی باتوں سے وہ لوگ دور ہیں۔ ڈیبیٹ کرنے آئے بولتے ہم لوگ کہاں کر سکتے ہیں، ہماری طاقت کیا بر ہوتی ان سے، کریں گے بھی تو کیا جیتیں گے؟ کیا وہ لوگ مان لیں گے؟ ڈیبیٹ کرے تک ویسے ہی رہتے، ڈیبیٹ کرنے کے بعد وہی کام کرتے، پھر ہوتا ہے سوچیے سبھی ڈیبیٹ وی ڈونٹ لائک ٹو آرگیو وتھ، لیٹ دم۔ جب اللہ ان کو اس چیز سے دور رکھا تو ہم کون سے کھیت کے مول لے کے ہم ان کو پکڑ کے لائیں؟ اتنا قرآن اور حدیث جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں کو وہاں سے دور رکھا تو ہم لوگ کون ہیں بھائی؟ اس لیے ہم ان کو ان کے حالت میں چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے علماء دین کی نصیحت ہے، میں جب اسلام کیون میں ٹیسٹ کر رہا تھا تو اس میں ہر عالم یہی بول رہے ہیں بی پریزرو یور سیلف فرام دیز فتنہ، یہ جو فتنہ پھیلتا ہے نا یہ اچھے نہیں ہے، وہ ڈیویٹڈ ہے۔ اے میرے نوجوانوں تم اپنے آپ کو ایسے فتنے سے دور رکھو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ڈو یور اون ڈیوٹی. تم چرواہے ہیں تو چرواہ میں بزی ہو جاؤ, تمہاری ڈیوٹی میں تم بزی ہو جاؤ, اس کے طرف اصل نظر بھی نہ کرو. حذیفہ بن یمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو تمہارے تلواروں کو جو ہے ڈل بنا دو, بولے مار مار کے کام نہیں آئے جیسا بنا دو, لیکن کسی بھی حالت میں ایٹ اینی کاسٹ keep yourself from all these, keep yourself away from all this fitna, from all these trials of Islam. آج جو ہیں اسی کو ہم سوچنا, سمجھنا اور عمل کرنا ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں میری اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے مقصد کیا تھا؟ ہو یا مائی, میں کون ہوں. آپ اپنے آپ کو کیسے بلانا پسند کریں گے؟ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بلانا پسند کرے تھے ویسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. whom we are all, I am a Muslim. Who am I? I am a Muslim, not a Salafi, not Ahle Hadith, not a Qasmi, not a Umari, not any other thing, but except Muslim. Safe side. بہت اچھا ہے آپ کے لیے, آپ اگرچہ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, یہی اپنے دماغ میں اتارو. ہاں الحمدللہ. Who is Muslim? The one who follow strictly قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث جو strictly follow کرتا وہی مسلم کہلاتا ہے, یاد رکھیے. جو بریلویت آج پھیلی ہوئی ہے, جو صوفیت آج پھیلی ہوئی ہے, جو اخوانیت آج پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, ایسا کچھ بھی نہیں. بس ہم لوگ کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ماننے والے, وہی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. So who we are all? We are all Muslims inshallah, and we will die as a Muslim. وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103, وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارے اوپر موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نوجوان غور سے سنیے اس حدیث کو, ان باتوں کو. ہمیں ان کے باتوں کو سن کر کون گمراہ ہے, کون اچھا ہے, کون برا ہے, یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا جاننا ہمارے قرآن, ہمارے دین سے, ہمارے آخرت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا. ہمیں بس جاننا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث. ہمارا یہ مسئلہ پیش آیا تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسئلے کا علاج کیا ہے, دس از رائٹلی وی نیڈ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, چاہے وہ کون بھی بولو, قرآن اور حدیث کے حساب سے بولتا ہے مان لو, بٹ ٹیسٹ اٹ. کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ کیا واقعی حدیث صحیح ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ جسٹ سرچ اٹ, آفٹر دیٹ انشاء اللہ تعالیٰ بلائنڈلی بلیو اٹ, نو پرابلم ایٹ آل. کیونکہ قرآن کہتی ہیں, علماء کی طرف بھی جانا ہمیں بغیر, اب یہ بولے نہ بول کے ہم لوگ اپنے انٹرنیٹ اٹھا کے ہمیں دیکھنا شروع کرے, سمجھو وی ول بی ڈیویٹ اگین. قرآن کیا کہتی ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور تمہارے اندر جس کو یہ طاقت دی گئی ہے, یہ اسٹیج دیا گیا ہے, اسٹیٹس دیا گیا ہے, تو ان کو بھی جو ہے آپ فالو کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگرچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے تفرقات میں ہیں, فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اگرچہ آپ کو شک ہوا کہ یہ دونوں لڑکے مر رہے ہیں ایک مسئلے پہ, تو آپ کو کیا کرنا؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگرچہ آپ آخرت کے دن میں اللہ میں ماننے والے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کی طرف متوجہ کر لو, لوٹا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے پیار و محبت سے پیش آؤ. لا یؤمنو, تم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اخی کو, اپنے بھائی کو پیار نہیں کرو گے. نصیحت ہے نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے؟ اپنے بھائی سے پیار کرو. لو یور بردر یاز یو لو یور سیلف. اس کو بھی ایک ترتیب بتا دیے, جیسے تم اپنے آپ کو پیار کرتے ہو. تم اپنے آپ کو چاقو سے جو ہیں اپنے آپ کو نقصان پانا سمجھتے ہیں, کوئی بھی نہیں سمجھتا. چاقو سے میں اپنے آپ کو جو ہے پریس کر لینا بول کے کوئی بھی نہیں سمجھتا. آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف بول کے کوئی بھی نہیں سمجھتا. سو ٹرائی ٹو ڈو یور سیلف وتھ یور بردر ٹو. تمہارے بردر سے بھی, تمہارے مسلمان بھائی سے بھی تم مارنے کی کوشش ہرگز مت کرو. یہی بات
میں آج یہ ٹاپک پہ بولنا چاہ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا علم والا نہیں ہوں جو میں آپ کو اچھے انداز میں سمجھا سکوں, لیکن میں نے کوشش کی ہے. اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے اور ہم نے شدت پسندی کو دور کرے. ہم شدت پسندی سے جنت نہیں پا سکتے, ہرگز نہیں. چاہے تم اہل حدیث اپنے آپ کو اس جماعت کا حصہ کیوں نہ کہو, تم اپنے آپ کو کسی دوسری جماعت کا حصہ کیوں نہ کہو, لیکن اگرچہ تمہارے اندر شدت ہے, یو نیور اچیو دا پیراڈائز, ڈیفینیٹلی ناٹ ایٹ آل. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے جو ہے برخلاف آپ لوگ جاتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کو, احادیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو تیرے پسندیدہ عمل کرنے والے جماعت کا حصہ بنا دیں, اور ہم سب کو ہمارے مسلمان بھائیوں سے پیار و محبت اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.